سنو سنو، جو امام رسول پاک کا وفادار ہے، جو امام حسین کا وفادار ہے، جس امام کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ان کے پیچھے جا کر ہاتھ باندھ کر نیت باندھ کر نماز ادا کر لو۔ جو امام رسول پاک کا وفادار نہیں ہے، رسول پاک کا غدار ہے، اہل بیت کا جو غدار ہے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نعت مار بھلک بھلک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، حضور غازی ملت، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ حضرات، امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو تنہ تنہا آپ کا صاحبزادہ، آپ کا لڑکا امام زین العابدین جو بیمار تھا، انہوں نے کہا حضور آپ بعد میں جائیے گا، مجھے بھی اجازت دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تو رک جا، اہل بیت اطہار کی جو کنیز ہے، خاتون ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر تو مدینے میں چلے جانا۔ امام حسین کا گھر دوار سب لوگ کٹ گئے، بیمار زین العابدین تنہے تنہا بچ گئے۔ جمعہ کا دن تھا جب اپنے خاندان کے خاتونوں کو لے کر آپ چلنے لگے، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج جمعہ ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ بتاؤ کہ آج مسجد کے ممبر سے امام خطبہ دے گا، اس خطبے کے اندر میں کس کے باپ کا نام آئے گا، کس کے نانا کا نام آئے گا، کس کے ماں کا نام آئے گا۔ جو لوگ امام حسین سے محبت کرنے والے تھے رونے لگے، آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگ رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کربلا کے بعد زندگی میں کبھی بھی دل کھول کر ایک پانی کا پیالہ تک نہیں پیا۔ جب بھی پانی کی کولی کو اپنے زبان کے قریب لے کے جاتا تھا تو کربلا میں علی اکبر کی جوانی یاد آ جاتی تھی، علی اصغر کا جو بچپنا یاد آ جاتا تھا۔ زندگی بھر جب تک زندہ رہے دل کھول کر کبھی امام زین العابدین پانی کو نہیں پیا۔ امام زین العابدین کے ماننے والے کربلا والے دن پانی تو پانی، شراب کا گھونٹ پی، شراب کے بوتل صاف کر دے، پورا پی کر ختم کر دے، اور کہتے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، ہم ان کے مست ہیں، ان کے دیوانے ہیں۔ حقیقت میں دیوانہ وہی ہوگا جو ان کی محبت میں نہ کچھ کھائے نہ پیے بلکہ روزہ رکھے۔ ڈھول بجانے کا نام، گلیوں میں ناچنے کا نام، کودنے کا نام امام حسین کا یہ محبت نہیں ہے، یہ حسینی والا کام نہیں ہے، یہ کام تو یزیدیت والا کام ہے۔ آپ یہ بتائیے ہمارے امام کا شہید ہو گیا، ان کی محبت میں ہم ڈھول بجائیں، ان کی محبت میں ہم ناچیں، ان کی محبت میں ہم کودیں، امام کا امام اور کسی کا ایک چھوٹا سا بچہ یا بیٹا یا بھائی یا باپ مر جائے، یہ بتاؤ وہ آدمی ڈھول بجائے گا یا قرآن پڑھے گا؟ وہ روئے گا یا ہنسے گا؟ وہ سینہ پیٹے گا یا ہنسے گا؟ وہ کلمہ پڑھے گا، اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا، وہ جو ہے نراش ہو جائے گا، پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، اپنے رشتہ داروں کو خبر دے گا، کہ لوگوں سے کہے گا کلمہ پڑھو، درود پڑھو، ہمارے اس مرحوم کے لیے دعا کرو۔ اور جب اپنے بیٹے کے جو ہے مرنے پر ہم ڈھول نہیں بجا سکتے ہیں، ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، محلے والے تانا ماریں گے، رشتہ دار لوگ تانا ماریں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جب کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، بجانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو امام حسین سے محبت میں ڈھول بجانا کب جائز ہے؟ جو بڑا والا ڈھول آپ نے کبھی اس کی آواز کو سنا ہے؟ جب بجتا ہے وہ بجتا جہنم جہنم جہنم، سنا ہے کبھی کون سے؟ آپ سنا کیجئے۔ اور واقعی میں حسین والے ہیں، حسین کے دیوانے ہیں، امام زین العابدین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے بیٹوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت میں آپ نے لنگر لگائی،
غریبوں کو کھانا کھلائیے، روزہ رکھیے، تلاوت کیجئے۔ ارے امام حسین نے بتا دیا قسم خدا کی زندہ تو زندہ، جب شہید ہو گئے آپ کا سر کٹ گیا تب بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اللہ کریم کے دربار میں دعا ہے کہ مولا کس پروگرام کے صدقے میں محترم جناب نوشاد بھائی کو مولا امام حسین کا صدقہ عطا فرما، حسین پاک کی محبت مولا انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کا اہتمام کیا ہے مولا کریم، تو امام حسین کی فیوز و برکات سے مولا ان کو مالا مال عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے مولا غیب سے مولا امداد عطا فرما، مدد عطا فرما، تو قرض سے یہ چھٹکارا پا جائے اور ان کے دل میں دین کی محبت عطا فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ہمارے سنی مدینہ مسجد کے خطیب امام حافظ وقاری خلیف صاحب قبلہ مائک پر آ رہے ہیں، ان سے پہلے ناشید کے دو تین اشعار ہمارے نوشاد بھائی سماعت کریں، سنائیں گے، آپ حضرات محبت سے سنیں، ان کے بعد جناب خلیق احمد صاحب قبلہ کی نورانی تقریر ہوگی، آپ کو سماعت کرنی ہے، اس کے بعد دعا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار آواز بلند کر کے درود سے اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کہ کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، کون روتا ہے آقا کسی کے لیے، آپ روتے رہے، آپ روتے رہے امتی کے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور غازی ملت زندہ باد، زندہ باد۔ کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی، کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی، کہ کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی، کون کہتا ہے پیاسے تھے ابن علی، پیاسا پانی پیاسا پانی پیاسا پانی تھا اصغر علی کے لیے، کہ پیاسا پانی تھا اصغر علی کے لیے، کہ زیر خنجر دے کر بلکہ میدان میں، کہ زیر خنجر دے کر بلکہ میدان میں، کہ زیر خنجر دے کر بلکہ میدان میں، سر جھکا تھا فقط بندگی کے لیے، سر جھکاتا فقط بندگی کے لیے، کہ لقب تاج سریت نسب کو ملے، کہ لقب تاج شریعت نسب کو ملے، کہ لقب تاج شریعت نسب کو ملے، ہے فقط ہے میرے بس اجھاری کے لیے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایہا مراب مکرہ کا انعامدار مدینہ کی تاجدار دونوں علم کے مالک و مختار سیدنا احمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے ہمارے طیب بھائی سے منقبت امام حسین سماعت فرمائی۔ مولانا وقار صاحب سے بہترین انداز میں آپ نے نعت و منقبت سنی اور بڑی ہی بہترین تقریر۔ میں نے مولانا جہانگیر صاحب کی آج کی تقریر ان کی تمام تقریروں میں سب سے بہترین تقریر ہوئی ہے، بہت ہی بہترین تقریر، بڑی بہترین تقریر مولانا جہانگیر صاحب سے آپ نے سماعت کی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سیدنا امام حسین کی محبت جن سینوں کے اندر موجود ہے وہاں یزیدیت نہیں ہو سکتی۔ یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت عیاشی ہے، یزیدیت زناکاری ہے، یزیدیت تماشے گانے بجانے ہیں۔ جن دلوں کے اندر امام حسین کی محبت ہے وہاں یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، حالانکہ میرا موضوع کچھ اور ہے کیونکہ آپ نے واقعات کربلا کے بارے میں بہت کچھ سن لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ تھوڑا سا سکون برقرار رکھیں، بیچ میں باتیں نہ کریں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے محلے سے آئے ہیں عزیز اللہ صاحب، انہوں نے مسجد مولا علی کے لیے 1000 روپے دیے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں ان کے رزق میں برکتیں نازل فرمائے۔ نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے۔ اور یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، یہ دین کے جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے، شبیر کے سجدے کا ثمر بول رہا ہے۔ اور سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی چڑھتی جوانی تھی، بڑی بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام کا خاتمہ کیا تھا، اور ان کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا چہرے انور ملا کرتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ابن علی ہوں عکس نبی فخر زبی ہوں، میں ابن علی عکس نبی فخر زبی ہوں، میدان میں اکبر سے نڈر بول رہا ہے۔ اور اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر، اسلام ہے خطرے میں تو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے، پیغمبر اسلام کا گھر بول رہا ہے۔ اور قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے، قرآن کا لہجہ ہے، امامت کی ادا ہے۔ پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے، پیاسا ہے کئی دن سے مگر بول رہا ہے۔ اور ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، ہیبت سے عدو آج بھی سکتے میں پڑے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا پسر بول رہا ہے۔
یہ فاطمہ زہرا کا قصر بول رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے تقریر سنی اور ایک بہترین بات مولانا جہانگیر صاحب نے کہی کہ علماء اکرام آج ایک حدیث پاک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یا تو عالم بنو یا پھر طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والے، یہ حدیث پاک ہے۔ یا آپ عالم بنے یا طالب علم بنے یا پھر عالموں کی صحبت میں رہیں، اور اگر یہ تینوں کسی وجہ سے نہ کر پائیں، عالم بھی نہ بن پائے، طالب علم بھی نہ بن پائے، اور مجبوریاں تھیں کہ عالموں کی صحبت میں بھی نہ رہ پائے، تو کم سے کم ان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر موجود ہو۔ پانچ میں نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچ میں نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ شیطان جو ہے نا، قرآن پاک میں ہے ان شیطان الانسان عدو مبین، یہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عالم بن نہ پائے، کچھ مجبوریاں تھیں، طالب علم نہیں بن پائے، ضروریات کی بنا پر صحبت بھی نہ مل پائی علماء اکرام کی، بچی تھی محبت کو دل میں شیطان نے نہ بیٹھنے دی، جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ پانچ میں نہ بنو، شیطان نے انہی پانچویں لوگوں میں ہمیں شامل کر دیا۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عالم دین، اچھا عالم دین کون ہے؟ عالم دین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ علماء کے بارے میں آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ علماء دین یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کسی عالم دین کی برائی کبھی مت کرنا۔ آپ سن رہے ہیں نا توجہ سے، کہ کسی عالم دین کی کبھی زندگی میں برائی مت کرنا، کسی عالم دین کی ملامت نہ کرنا، کسی عالم دین کو یا اس کے علم کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ اگر ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تو تم میں عالم پیدا نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا عذاب الہی ہے۔ عالم دین سے ہمیں محبت نہیں ہے تو پتہ نہیں لگ رہا، بلکہ ایک اور روایت میں ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، ان کی کتاب مولویت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے جلالین شریف کے نام سے، اور بہت ہی معتبر ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عالم دین کو حقارت سے دیکھتا ہے یا اس کی برائی کرتا ہے، اس کی قبر پر دیکھ لینا، اس کا منہ کعبے سے پھر گیا ہوگا۔ یہ مردوں کو دفن کرتے ہیں نا تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ سے کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے ختم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
اللہ کے نبی جو تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اللہ کے نبی رک جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو مالک کائنات بنایا ہے، مختار کائنات اللہ نے اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اور کتنی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں، کتنی ایسی حدیثیں مل جاتی ہیں کہ جس سے اختیارات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف ظاہر ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا، ان کی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آج کے لوگ طرح طرح کے اعتراضات کر دیتے ہیں، اگر کسی اللہ والے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دے کر کچھ طلب کرتے ہیں تو شرک جیسے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو آج کے لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں ذرا پیچھے جائیں اور صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تب ان کو پتہ لگے گا کہ صحابہ اکرام پر بھی کیا وہ شرک کے فتوے لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے تمام صحابہ اکرام سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تمام صحابہ اکرام سے۔ حضور کی بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بیوی ہیں خدیجہ کبریٰ، حضور کے قریب سب سے زیادہ رہنے والے ان کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلام بھی تھے اللہ کے نبی کے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیث ان سے روایت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ وقت اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گزارا ہے تو سب سے زیادہ حدیثیں بھی انہی سے روایت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ساتھ رہے تھے تو سنی بھی زیادہ ہوں گی، اللہ کے نبی کے حالات بھی زیادہ دیکھے ہوں گے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی کے اختیارات پر، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے کمزور ذہن والے تھے، بڑے ہی نسیان کی بھولنے کی بیماری تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی چیز سنا کرتے تھے بھول جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، شکایت تو کوئی بھی کسی سے کر دیتا ہے، اپنی پریشانی کی شکایت تو کوئی بھی کسی سے کر دیتا ہے، لیکن اسے امید نہیں ہوتی ہے، یہ سوچ کر نہیں جاتا ہے کہ یہ بیماری یا یہ پریشانی میری فلاح حل کر دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ جو بیماری ہے، جو پریشانی ہے، جس کے پاس میں اس کا علاج ہے، اس سے اگر کہا جائے گا تو اس کا حل نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نسیان کی بیماری ہے، مجھے بھولنے کی بیماری ہے، کوئی بھی حدیث کوئی بھی بات میں آپ سے سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی حکیم کو جا کر دکھاؤ، کسی حکیم سے جا کر دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے خود بھی کوئی نسخہ نہیں بتایا کہ یہ نسخہ استعمال کر لینا تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی، اللہ کے نبی خالی ہاتھ کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہے ہاتھوں کے اندر، بظاہر خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی خالی ہاتھ کا لپ بنایا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے اندر وہ لپ ڈال دیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو سمیٹ لو۔ قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ پر آج کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، جو علم غیب کا علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، اختیارات نبی پر اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اگر اس وقت موجود ہوتے اعتراض کرنے والے تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی پر بھی اعتراض کر دیتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے، مکمل ایمان والے تھے، اللہ کے نبی کی شان کو جانتے تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے خالی ہاتھ میری چادر کے اندر ڈالے ہیں، خالی ہاتھ کے اندر کیا ہو سکتا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے خالی ہاتھوں کے اندر بھی ساری کائنات موجود ہے۔ چادر کو سمیٹ لیا اور چادر کو سمیٹنے کے بعد چلے گئے، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کافی دن کے بعد آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، جب سے آپ نے میری چادر کے اندر خالی ہاتھ ڈالے ہیں اور میں نے اس چادر کو سمیٹا ہے، وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، کوئی بات کسی سے بھی کبھی بھی سنتا ہوں اور کبھی نہیں بولتا۔